بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سماعت فرما لیں۔ شجر کا معنی ہے درخت، معاون کا معنی آپ جانتے ہیں پانی ہے، ثمرن اس کا معنی ہے پھل، غیر عصرن اس کا معنی ہے بغیر نچوڑے، بغیر نچوڑے۔ فی الازہری ظاہر روایت میں یہی مسئلہ ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے۔ فی الازہری کا معنی ہے ظاہر روایت میں یہی مسئلہ ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، یعنی وضو کرنا جائز نہیں ہے، بماء شجرن درخت کے پانی کے ساتھ، و ثمرن اور پھل کے پانی کے ساتھ، ولو خرجا اگرچہ نکلا ہو، بنفسہ خود بخود، من غیر عصرن بغیر نچوڑے۔ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ بغیر نچوڑے خود بخود نکلا ہو۔ فی الازہری ظاہر روایت میں یہی مسئلہ ہے، ظاہر روایت یہی ہے۔ ولا یجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسہ من غیر عصر فی الازہری درخت اور پھل کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے اگرچہ وہ بغیر نچوڑے خود بخود نکلا ہو، ظاہر روایت یہی ہے۔ درخت کا رس نکالا ہو یا خود نکلا ہو، مثلا کیلے یا گنے کا رس نکلا ہو یا پھل کا رس نکالا ہو، خود نکلا ہو یا نکالا ہو، دونوں صورتوں میں اگرچہ یہ رس، یہ پانی پاک تو ہے، لیکن اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے آدمی پاک نہیں ہوگا، ظاہر روایت یہی ہے۔ آگے ولا بماء زال طبعہ بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ طبع اس کا معنی ہے طبیعت، اور یہاں پانی کی طبیعت سے مراد پانی کا پتلا پن ہونا اور اس کا بہاؤ ہے۔ ویسے طبع کا معنی ہے طبیعت، لیکن یہاں چونکہ پانی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے تو پانی کی طبیعت سے مراد کیا ہے؟ پانی کا پتلا پن ہونا اور اس کا بہاؤ، یہ پانی کی طبیعت ہے نا۔ بالطبخ، طبخ کہتے ہیں پکانے کو، بالطبخ پکانے کے ساتھ۔ تو ولا بماء زال طبعہ بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت پکانے سے یا اس پر دوسری چیز کے غالب ہو جانے سے زائل ہو چکی ہو۔ ولا بماء اور نہ ہی ایسے پانی سے، یعنی وضو کرنا جائز ہے، زال طبعہ جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ پکانے کے ساتھ، او بغلبۃ یا غلبے کے ساتھ، غیرہ اس کے غیر کے، علیہ اس پر۔ تو ولا بماء زال طبعہ بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت پکانے سے یا اس پر دوسری چیز کے غالب ہونے سے زائل ہو چکی ہو۔
پانی میں اگر کوئی چیز مل جائے یا اس میں کوئی چیز ڈال کر پکایا جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کے بارے میں اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ پانی کی طبیعت زائل ہو جائے اور یہ پانی مائع مطلق نہ رہے تو چاہے یہ پاک ہو لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اصول کیا ہے کہ اگر پانی کی طبیعت زائل ہو جائے اور یہ مائع مطلق نہ رہے، چاہے یہ پانی پاک ہو لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ پانی کی طبیعت دو طریقے سے زائل ہوتی ہے۔ پہلی ہے زال طبعہ بالطبخ، اس میں پہلا طریقہ بیان کیا ہے کہ پانی کی طبیعت کس طرح زائل ہوتی ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پانی میں ڈال کر پکایا جائے جس سے وہ پانی باقی نہ رہے اور لوگ اسے پانی نہ کہیں بلکہ کوئی اور نام رکھتے ہوں، جیسا کہ شوربہ۔ تو یہ اگرچہ پاک ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اور اگر پکانے سے پانی کی طبیعت زائل نہ ہو تو پھر اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا، جیسے کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کے پکایا تو اب اس سے پانی کی طبیعت جو ہے وہ زائل نہیں ہوئی۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کا پتلا ہونا اور اس کا بہاؤ۔ پانی کا پتلا پن اور اس کا بہاؤ یہ پانی کی طبیعت ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ تو اب اگر پکانے سے پانی کی طبیعت زائل نہیں ہوئی، جیسے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اسے پکایا، تو اب اس سے پانی کی طبیعت زائل نہیں ہوئی، لہٰذا اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے۔ کیونکہ اصول کیا ہے کہ پانی کی طبیعت زائل ہو جائے تو پھر وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا، اور اگر پانی کی طبیعت زائل نہ ہو تو پھر جائز ہوگا۔ تو پہلا طریقہ، دو طریقے سے طبیعت پانی کی زائل ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ کہ اس میں کسی چیز کو ڈال کے پکایا جائے، جیسے کہا زال طبعہ بالطبخ، کہ نہ اس پانی سے وضو جائز ہے جس کی طبیعت پکانے سے زائل ہو گئی ہو، اور اگر زائل نہ ہو طبیعت تو پھر اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ جس سے طبیعت زائل ہو جاتی ہے وہ ہے او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا اس میں کسی چیز کے مل جانے سے، کسی غیر کے اس میں غلبے کی وجہ سے اس کی طبیعت زائل ہو جائے۔ مثلا پانی میں کوئی چیز ملائی گئی اور اتنی ملائی کہ اس کی طبیعت زائل ہو گئی تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز ملائی پانی میں اور اس سے پانی کی طبیعت زائل نہیں ہوئی، مثال کے طور پر پانی میں کھجور ملائی جس سے پانی گاڑھا ہو گیا تو اب وضو جائز نہیں، کیونکہ اس کی طبیعت پانی کی بدل گئی ہے۔ اور اگر پانی گاڑھا نہیں ہوا بلکہ اس کی رقت اور سیلان باقی ہے، یعنی اس کا پتلا پن پانی کا اور بہاؤ اس کا برقرار ہے، صرف کھجور کا مزہ پانی سے آ رہا ہے، یعنی جب پیتے ہیں تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن پانی کی طبیعت جو ہے وہ باقی ہے، یعنی پتلا پن اور اس کا بہاؤ یہ باقی ہے، اس میں فرق نہیں آیا، تو اب جو ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ تو یہاں تک اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسیلانہ۔ مخالطۃ اس کا معنی ہے باہم ملنا، ملانا، باہم ملنا۔ جامدات، جامدات جمد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جمی ہوئی چیز، جیسے مٹی، ڈھیلا، زعفران۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے مائعات، یعنی بہتی ہوئی چیز، جیسے دودھ، شربت وغیرہ۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے جامد اور دوسرا ہے مائع۔ جامدات جمی ہوئی چیز، ٹھوس چیز، اور مائعات بہتی ہوئی چیز جیسے دودھ، شربت وغیرہ۔ اور رقت، عن رقت ہی، رقت کا معنی ہے پانی میں جو پتلا پن ہوتا ہے اس کو رقت کہتے ہیں۔
وسیلان ہی، سیلان کا معنی ہے بہنا، پانی میں جو بہنے کی صفت ہوتی ہے اس کو سیلان کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ سنیے۔ والغلبات فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسیلانہ، اور ٹھوس چیزوں کا پانی میں غلبہ اس وقت شمار ہوگا جب وہ پانی کو اس کے پتلے پن اور اس کے بہاؤ کی صفت سے نکال دیں۔ والغلبۃ، اور غلبہ، فی مخالطۃ الجامدات، جامد چیزوں کے مل جانے سے پانی میں، جامدات ٹھوس چیزیں، باخراج الماء، پانی کو نکال دیں، عن رقتہ، اس کی پتلے پن سے، اس کی رقت سے، وسیلان ہی، اور اس کے بہاؤ سے، اس کے سیلان سے۔ اور محاورہ ترجمہ، اور ٹھوس چیزوں کا غلبہ پانی میں اس وقت شمار ہوگا جب وہ پانی کو اس کے پتلے پن اور اس کے بہاؤ کی صفت سے نکال دیں۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں، جب یہ پانی میں مل جائیں تو غلبہ ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک کے غلبے کی صورت الگ الگ ہے۔ پہلی چیز ہے جامد چیزوں کا پانی میں مل جانا، یعنی ٹھوس چیزوں کا پانی میں ملنا۔ ٹھوس چیزیں جیسے زعفران، پھل، درخت کے پتے، اگر یہ پانی میں مل جائے تو اس وقت اس کو پانی پہ غالب سمجھا جائے گا جب پانی گاڑھا ہو جائے اور پانی کی رقت ختم ہو جائے اور سیلان میں کمی آ جائے۔ رقت کا معنی ہے پانی کا پتلا پن، اور سیلان کا معنی ہے بہنا، یعنی پانی میں جو بہنے کی صفت ہوتی ہے اس کو سیلان کہتے ہیں۔ تو ٹھوس چیزوں کے پانی میں مل جانے سے ان چیزوں کو پانی پر غالب اس وقت سمجھا جائے گا جب پانی گاڑھا ہو جائے اور پانی کی رقت ختم ہو جائے اور سیلان میں کمی آ جائے۔ ولا يضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر۔ ولا یضر، نقصان نہیں دیتا، یہ درہ یضر باب ناصر ینصر سے مضارع ہے، اور نقصان نہیں دیتا یعنی وضو کے جائز ہونے کو نہیں روکتا۔ تغیر، بدل جانا، اوصاف ہی، اس کے اوصاف کا، یعنی پانی کے اوصاف کا بدل جانا وضو کے جائز ہونے کو نہیں روکتا۔ پانی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے اوصاف ہیں اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اور اس کی خوشبو۔ رنگ، ذائقہ اور خوشبو، یہ پانی کے اوصاف ہیں۔ بجامد، جامد چیزوں کے ساتھ، کزعفران، جیسا کہ زعفران، وفاکہۃ، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، وورق شجر، ورق کہتے ہیں پتے کو، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر، اور کسی ٹھوس چیز کے پانی میں مل جانے سے پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا وضو کے جائز ہونے کو کوئی نقصان نہیں دیتا، جیسے زعفران، پھل اور درخت کے پتے، یعنی اگر یہ مل جائیں تو جب تک پانی کی رقت اور سیلان میں فرق نہیں پڑتا تب تک اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اگرچہ اس کا رنگ بدل جائے، اگرچہ پانی کا ذائقہ بدل جائے، لیکن جب تک پانی کی رقت اور اس کا سیلان باقی ہے اس وقت تک اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے۔ تو آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔